الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود پاک پڑھیں. صحابہ نے درود پڑھا ذوق سے. ذوق سے مراد ہے کہ دل بھی پڑھے زبان بھی پڑھے. اس طرح پڑھے نا تاکہ دل بھی پڑھے اور اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سزا دینے والا جزا دینے والا سزا دینے والا جزا دینے والا وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا کوئی صدق دلی سے کوئی صدق دلی
بڑھا دینے والا، وہ پل بھر میں بنا دینے والا، وہ پل بھر میں بنا دینے والا، وہ پل بھر میں مٹا دینے والا۔ ابو جہل کی ہاتھ میں تھے، ابو جہل کے ہاتھ میں تھے کنگن، وہ انہیں بھی کلمہ پڑھا دینے والا۔ تھوڑی سی دعا کرتے ہیں، آمین کہیں گے نا انشاءاللہ۔ یا الہی ہمیں عمل قرآن کر دے، نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، وہ پیغمبر جن سرتاج رسل کہتے ہیں، ان کی اس امت کو تابع قرآن کر دے۔ قابل ستازم احترام حضرات علماء کرام، سامعین محترم، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اور اگر گھروں میں سماعت کر رہی ہے میری باپردہ ماں بہنوں، السلام علیکم۔ آج کی ماشاءاللہ یہ عظیم کانفرنس عظمت قرآن نسبت قرآن سے معاون ہے۔ بندہ فقیر کی دلی تمنا یہ ہے کہ قرآن کے متعلق بات ایسی ہو کہ رب العالمین کے اس پاک کلام کا حق ادا ہو جائے، اور دعا کریں اللہ سننے سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت محدود ہے، بلا تمہید میں آگے چلوں گا، انشاءاللہ آپ میرا ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ ایک تو ساتھ ماشاءاللہ یہ ہے، سبحان اللہ کہہ رہی، علماء نے آپ کو بتایا ہوگا ماشاءاللہ میری دائیں طرف علماء کی کثیر تعداد موجود ہے، اور میں جہاں کہیں بھی معروضات پیش کرتا ہوں علماء کی سرپرستی میں۔ میرا تقریر کرنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ لوگ واہ واہ کریں کہ مولوی صاحب نے اچھی تقریر کر دی۔ تقریر کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ زندگی کے اندر قرآن کے مطابق تبدیلی آ جائے۔ انشاءاللہ لائیں گے انشاءاللہ۔ سامعین محترم، ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں، دو تین نسبتوں کا اظہار کر دوں۔ اللہ کا گھر جنت کا حصہ ہے۔ ہم کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ کا گھر جنت کا۔ بندہ دنیا میں کہتا ہے جنت کیسے ملے گی؟ اللہ کے گھر میں جنت مل جائے۔ جنت دیکھنا چاہتا ہے اللہ کے گھر میں آ جاتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنی بھی روئے زمین پر مساجد ہیں سب کو بیت اللہ کے ساتھ ملا کر جنت میں داخل کیا جائے گا، اور یہ ساری مساجد بارگاہ ایس ڈی میں اپنے آباد کرنے والوں کی اللہ کے ہاں سفارش کر کے ان کو جنت میں ساتھ لے کے جائیں گے۔ پہلی نسبت مسجد کے ساتھ ہو گئی، دوسری نسبت انشاءاللہ قرآن سے ہے اور قرآن سے رہے گی انشاءاللہ۔ تیسری ہماری نسبت محمد الرسول اللہ سے ہے اور رہے گی انشاءاللہ۔
چوتھی ہماری نسبت صحابہ سے ہے، وہ صحابہ سے رہے گی انشاءاللہ۔ اور ہمارا ایمان ہے جو نسبتیں ہمارے پاس ہیں یہ اللہ کے ہاں بھی ہمیں سرفروغ کریں گی، دنیا کے اندر بھی اللہ کی رضا ملے گی، میدان حشر میں بھی اللہ راضی ہوگا۔ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، میرے اللہ نے قرآن کے اندر یہ اعلان کیا، تورات بھی اللہ کی کتاب ہے، زبور بھی اللہ کی کتاب ہے، انجیل بھی اللہ کی کتاب ہے۔ اللہ نے انہیں کتابیں کہا کہ یہ اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن جب قرآن کی باری آئی اللہ نے کہا یہ میری کتاب ہی نہیں بلکہ میرا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے۔ اب قرآن کہتا ہے اللہ نے رمضان عطا کیا امت محمدیہ صلی اللہ درود پڑھے صلی اللہ، دیواریں چھوڑ دیں، دیواریں چھوڑ دیں، دیواریں چھوڑ دیں، ناراض نہیں ہونا آگے۔ مسجد کی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھنا خلاف ادب ہے۔ ہم اللہ کے گھر میں آئے ہیں اللہ کو راضی کرنے، بے ادبی کر کے چلے جائیں ہرگز ایسا نہیں۔ اللہ کے گھر میں آئے ہیں اللہ کے بن کے جائیں گے انشاءاللہ، انشاءاللہ اللہ کے بن کے جائیں گے نا انشاءاللہ۔ فرمایا کہ ماہ رمضان اللہ نے امت محمدیہ کو عطا کیا۔ اب اللہ کا قرآن یوں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے، تم سے پہلوں کو بھی اللہ نے روزے عطا کیے، لیکن اب اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے کہ میری امتوں کو اللہ نے روزے ضرور عطا کیے لیکن ماہ رمضان امت محمدیہ کو ملا۔ اب اسی کے ساتھ آگے چلیے، امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ، ماہ رمضان آنے والا ہے، میرے آقا کے حجرے میں تشریف فرمائی، میرے آقا نے فرمایا اے میری عائشہ رحمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، انعام کا مہینہ آ رہا ہے، اے میری عائشہ یہ بڑا عظیم مہینہ ہے۔ امی عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت آپ کے ہاں کیا ہے اور اللہ کے ہاں کیا ہے؟ ہم سب مسلمان ہیں، عیسائیوں سے مکالمہ بھی ہو سکتا ہے، ہم تو ایسے علاقوں میں رہتے ہیں جہاں عیسائی ہمیں ملتے ہیں۔ آپ کے پاس بھی یہ معلومات ہونی چاہیے، مسلمان کے پاس اسلام کی معلومات ہونی چاہیے، یہ دلائل ہونی چاہیے۔ اے میری عائشہ اللہ نے میری وجہ سے، بات کو سمجھنا، اللہ نے میری وجہ سے، اللہ نے میری وجہ سے مجھے بھی انعام ملا ہے، میری امت کو بھی انعام عطا کیا ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے، ماہ رجب کی فضیلت باقی مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح میری امت کی فضیلت ساری امتوں پر ہے، باقی مہینوں پر ماہ رجب کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح امت محمدیہ کی فضیلت باقی امتوں پر ہے۔ فرمایا میری عائشہ ماہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے، محمد رسول اللہ کا مہینہ ہے، ماہ شعبان کی فضیلت باقی مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح محمد رسول اللہ کی فضیلت امت پر ہے۔ اور ماہ رمضان کا مہینہ میرے آقا نے فرمایا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ماہ رمضان کس کا مہینہ ہے؟ فرمایا ماہ رمضان کی فضیلت باقی مہینوں پر اس طرح ہے جس طرح اللہ کی فضیلت مخلوق پر ہے۔
کہ میرے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے کو فضیلت کیوں ملی؟ فضیلت ملنے کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ماہ رمضان کو فضیلت اس وجہ سے ملی کہ اللہ نے اس مہینے کے اندر قرآن کو نازل کیا۔ قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے، سچا کلام ہے۔ رب العالمین نے فرمایا اے پیغمبر اپنے امتیوں سے کہہ دیجئے یہ آپ کے ہاتھ میں جو نسخہ کتاب ہے یہ معمولی کتاب نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ فرمایا یہ ایسی کتاب ہے اگر اللہ اس کو پہاڑوں پہ نازل کر دے پہاڑ اس کا وزن نہ اٹھا سکتے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب آگے چل کے اللہ نے اعلان کیا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ۔ اب قرآن پاک ہے کیا؟ ایک جگہ پر اللہ نے فرمایا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یہ میری کتاب ہے کوئی شک نہیں۔ دوسرے مقام پر اعلان یہ میرا کلام ہے۔ تیسرے مقام پر اعلان کیا تبارک الذی نزل الفرقان، میری کتاب میرا کلام اس مقام پہ آگے اعلان کر دیا برکت والی ہے وہ ذات جس نے نازل کیا ہے معجزہ محمد عربی پر۔ فرمایا کہ اللہ کی کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، اور فرمایا میرے آقا ہے میرے پیغمبر یہ تیرا معجزہ بھی ہے۔ میرے آقا کے کئی معجزات ایسے ہیں جن کا تعلق میری آقا کی زندگی سے وابستہ ہے، لیکن قرآن ایسا معجزہ ہے جو قیامت کی صبح تک چمکتا اور دمکتا رہے۔ فرمایا اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ، یہ میری بابرکت امانت ہے جو میرے اور تیرے پاس قرآن ہے۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی بابرکت کتاب بھی ہے، اللہ کا کلام بھی ہے، میرے آقا کا معجزہ بھی ہے، اور اللہ کی قرآن کیا ہے؟ اللہ کی میری اور آپ کی امانت جب کسی کے ہاں رکھی جائے اس کو پروٹوکول ملتا ہے۔ عظیم بندہ عظیم بندے کے ہاں امانت رکھے، بڑے بندے کی امانت بڑے کے پاس ہو، خاص بندے کی امانت خاص کے پاس ہو۔ اب اللہ نے کہہ دیا